يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، 30/9/2022 کے اس خطبہ جمعہ میں میں جو موضوع لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کس سے کی جائے؟ محبت کیوں کی جائے؟ محبت کا فائدہ کیا ہے؟ محبت کتنی کی جائے؟ یہ تمام سوالات ہیں، سرسری طور پر انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت نام ہے دل کے میلان صحیحہ کا، یعنی آدمی کا دل کسی کی طرف مائل ہو جائے اور اس میلان کے اندر صداقت ہو، سچائی ہو، ریا، نمود اور دکھاوا نہ ہو، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے عشق۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ یہ لفظ عشق کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، میں نے آج تک کسی سے یہ کہتے نہیں سنا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، میں اپنے باپ سے عشق کرتا ہوں، مجھے اپنے بھائی سے عشق ہے۔ جب یہ لفظ ہم اپنے ماں باپ، بھائی بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو پھر بتایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ عشق کہتے ہیں ایسی محبت اور ایسی چاہت جس کے اندر شہوت ہو، خواہشات نفس کی تسکین موجود ہو، اس کو عشق بولا جاتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے رحمت کا۔ اللہ تعالی اپنے تمام بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، چاہے اس کے فرما برداری کرنے والے ہوں، چاہے نافرمانی کرنے والے ہوں، اللہ سب کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اور اگر رحم نہ کرے تو جو اللہ کے باغی لوگ ہیں، جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، جو کافر ہیں، وہ ایک دانے کے لیے، ایک نوالے کے لیے ترس جائیں دنیا کے اندر، مگر یہ اللہ کا رحم ہے۔
کہ وہ دنیا کے اندر انہیں بھی کھلا رہا ہے، انہیں بھی پلا رہا ہے، مگر اللہ سب سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے صرف انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کن سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ سرکشی اختیار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالی کبر، غرور اور تکبر کرنے والے شخص سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ غیبت چغلی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ والدین کے نافرمان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ حرام خوری کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، لعن طعن کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور ان کے احکام پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول انہی سے محبت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے ایسے ہی فری میں نہیں کرتا، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی سبب، کوئی بنیاد ہوتی ہے، تب جا کر کے اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی 4 بنیادیں ہیں۔ عام طور پر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، مگر بنیادی طور پر صرف 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب، بہت غور سے سنو اور ایک ایک بنیاد، ایک ایک وجہ، ایک ایک سبب یاد رکھیں۔ پہلا سبب حسن و جمال، خوبصورتی، کہ آدمی کسی کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ جمال ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ بخاری شریف کی روایت اٹھاؤ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس ولقد فزع اهل المدینة ذات ليلة فكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا، رواہ البخاری فی کتاب الجہاد۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجہاد کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک رات صحابہ کرام سو رہے تھے کہ اچانک شور برپا ہوا، ایک آواز آئی اور ایسا لگا کہ جیسے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہو۔ تمام صحابہ کرام نیند سے اٹھے اور ان کے ہاتھ تلوار کی طرف لپکے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اسے لے کر کے فوراً اس آواز کی طرف نکل پڑے۔ مدینے سے باہر جب پہنچے فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبقهم علی فرس، تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں تلوار موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ آ چکے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ گھبراؤ نہیں، جا کر کے سو جاؤ، کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی آواز نہیں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، جا کر سو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں میرا نبی کتنا بہادر ہے، فوجی سو رہے ہیں اور کمانڈر ان چیف اکیلے مدینے سے باہر لڑنے کے لیے نکل چکا ہے۔ یہ ہوتا ہے کمانڈر۔ آج کل کے جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں کو دیکھیں، ایک نمبر کے قائر، بزدل بنے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک مولانا صاحب ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ قداور عالم ہیں، مگر پوری جمعیت و جماعت کی طرف سے ایک بیان تک نہیں آیا ہے کہ ایسا غلط ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، ایک بیان تک نہیں آیا ہے۔ چندہ لینے کی بات آئی، مولانا صاحب ذرا تقریر کر دیجئے، اچھا چندہ ہو جائے گا، مولانا صاحب ذرا آپ اعلان کر دیجئے، اچھا چندہ ہو جائے گا۔ آج مولانا پھنسے ہوئے ہیں، 13 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری جمعیت و جماعت کے ذمہ دار کی طرف سے ایک بھی جملہ، ایک بھی بیان نہیں آیا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ جماعت ہے۔ میرا رسول نڈر بہادر شخصیت کے مالک تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے آگے فرمایا وجدناہ بحرن، یہ جو گھوڑا ہے یہ بالکل میں نے اس کو دریا پایا، جس طرح دریا کا پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہے
ایسے ہی یہ گھوڑا بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، دنیا میں سب سے زیادہ حسین تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر، واجود الناس، سب سے زیادہ فیاض دریا دل آدمی تھے۔ لہذا اگر حسن و جمال اور خوبصورتی یہ محبت کا سبب ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کے سب سے زیادہ قابل اور محبت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اور کتنی محبت کی، کتنے حسین و کتنے جمیل ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ منقبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے پڑھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی کی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اتنا حسین، اتنا خوبصورت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب و نقائص سے اس طرح پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں کہ جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ تو مجھے ایسا بناتا جا، ایسا بناتا جا، اور اللہ نے بالکل آپ کے مطابق آپ کو بناتا چلا گیا۔ اس طرح آپ حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں۔ لہذا اگر حسن و جمال اور خوبصورتی یہ محبت کا معیار ہے تو ہمارے رسول کے اندر یہ معیار، یہ سبب بدرجہ اتم موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سبب قرابت، رشتہ داری۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، میرے چچا ہیں، تو رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کیسی ہے۔ آپ اٹھاؤ ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں سنو، میری اور تمہاری قرابت کیا ہے، میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری کیسی ہے، میرا اور تمہارا رشتہ کیسا ہے، سنو۔ انما انا لکم مثل الوالد لولده، کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے ایسے ہی میرا رشتہ تمہارے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے باپ ہیں، جو میں نہیں کہہ رہا، سنن ابن ماجہ کی روایت بتا دی، رسول اللہ اس امت کے باپ ہیں۔ اور جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کے اوپر شفقت کرتا ہے، رحیم و شفیق ہوتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحیم و شفیق ہیں۔ ایک ایک بات بتا رہے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں وَعَلِّمُكُم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، اے میری امت کے لوگوں سیکھ لو، اذا اتیتم الغائط، جب تم باتھ روم کے لیے آؤ، قضاء حاجت کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کر کے بیٹھو، پورب اور پچھم کی طرف منہ اور پیٹ کرنے سے میں تم کو منع کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں پیشاب اور پیخانے کے لیے بیٹھا کس طرح جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، اور آپ نے حکم دیا وامر بثلاثة احجار، پانی اگر نہ ملے تو 3 ڈھیلے استعمال کر لیا کرو، 3 پتھر استعمال کر لیا کرو۔ اسلام کے اندر طہارت، پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی یہ ایمانیات میں داخل ہے، اور بعض حدیث کے اندر طہارت و نصف الایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ مگر افسوس آج مسلمان محلوں کو آپ دیکھیں، مسلم قوم جہاں آباد ہیں وہاں کا آپ جائزہ لیں،
سب سے زیادہ کچرا، سب سے زیادہ کوڑا کرکٹ مسلمانوں کے محلے اور مسلمانوں کی آبادی میں پائے جاتے ہیں۔ آپ اس گڑدلی کے علاقے کے جس طرف بھی نکل جائیں، آپ وجے نگر کی طرف نکل جائیں، آپ گوری پالیہ کی طرف نکل جائیں، آپ میسور روڈ کی طرف نکل جائیں، تمام راستوں پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ملے گا آپ کو۔ یہ مسلمان آج گندگی، کوڑا کرکٹ یہ مسلمانوں کی شناخت اور پہچان بن گئی ہے۔ صفائی ستھرائی، اللہ اکبر، جس قوم کا شعار ہو، جس قوم کا نصف ایمان ہو، وہ مسلمان قوم اتنی گندی۔ اور نان مسلم کے ایریا میں چلے جائیے، پوش علاقے ملیں گے آپ کو، بالکل بالکل کلین، صاف ستھرا۔ اور زیادہ دور نہیں، یہ ہمارا اسکول ہے، اسکول کے سامنے ایک نان مسلم رہتی ہے، شمیم دا کے گھر کے بازو میں۔ آپ دیکھیں روزانہ بلا ناغہ اپنے گھر کی وہ صفائی کرتی ہے، گھر کی صفائی کے بعد اس کے گھر کے سامنے جو عام شاہراہ ہے، راستہ ہے، اس حصے کو، راستے کو بھی وہ صرف جھاڑو ہی نہیں مارتی، پانی سے صاف کرتی ہے۔ آج مسلمان قوم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، گھر کو نہیں صاف کرتے تو گھر کے سامنے کے حصے کو، عام راستے کو کیا صاف کریں گے؟ گھر کے اندر کچرے، کچروں کا ڈھیر، کوڑا کرکٹ، کھٹمل، مچھر اور نہ جانے کیسی کیسی گندگی پائی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کا شعار بن گیا ہے۔ المہم کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی نہ ملے تو 3 ڈھیلے استعمال کر لو، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، اور ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَنَهَى أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، کہ آدمی پیشاب اور پائخانے کو صاف کرتے وقت اپنا داہنا ہاتھ استعمال نہ کرے، اپنے بائیں ہاتھ سے گندگی کو صاف کرے۔ اس کا مطلب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ داہنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فرق ہے۔ داہنے ہاتھ سے اچھا کام کیا جاتا ہے، کھانا داہنے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، کپڑے داہنے ہاتھ سے پہنے جاتے ہیں، اور دیگر نیکی اور ثواب کے کام داہنے ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ صدقہ کرو داہنے ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ سے غلاظت اور گندگی صاف کی جاتی ہے۔ داہنا پیر مسجد کے اندر داخل ہو تو داہنے پیر سے داخل ہو، مسجد سے نکلو تو بایاں پیر نکالو۔ اور اسی طرح سے اگر سلام اور مصافحہ کرنا نیکی اور ثواب کا کام ہے تو داہنے ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب داہنے اور بائیں ہاتھ میں فرق ہے تو داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرو، بائیں ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حدیث بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ پر ایک شاندار دلیل ہے۔ اس حدیث سے مجھے استدلال یہ کرنا ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیسا ہے؟ باپ جیسا ہے۔ کیسا رشتہ ہے؟ باپ جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحانی باپ ہیں، لہذا اگر قرابت اور رشتہ داری یہ محبت کا سبب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے قابل اور سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے۔ تیسرا سبب محبت کا وہ ہے احسان۔ کسی نے کسی کی مدد کر دی، کسی کے دکھ درد میں مصیبت میں کام آ گیا، کسی بچی کی کسی بچے کی شادی کرا دی، شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کو عمرہ کرا دیا، کسی کو حج کرا دیا، کسی کا گھر بنوا دیا، کسی کو روزی روٹی کے اوپر لگا دیا، یہ مدد ہے، احسان ہے۔ تو احسان کی وجہ سے آدمی اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ فطرت ہے کہ احسان کرنے والے سے آدمی محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ اجڑ اور غیر شائستہ، غیر مہذب اور سانپ صفت انسان ہوتے ہیں جو احسانوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ لہذا اگر احسان یہ محبت کا سبب ہے تو آپ ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ مسلم شریف کی روایت اٹھاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، انما مثلی ومثل امتی كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وانتم تقهمون فيه، رواہ مسلم فی کتاب الفوائد۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الفوائد کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے کمثل رجل استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ ایک آدمی ہے آگ جلا رہا ہے، آگ جلانے کے بعد
اب کیا ہوتا ہے؟ پتنگے، کیڑے مکوڑے، درندے، حشرات الارض اس آگ کے اوپر آ کر کے گرتے ہیں، آ کر کے کودتے ہیں، یقعن فیہ۔ اب وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ ان پتنگوں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو اس آگ سے ہٹانے کی، بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری امت کے لوگوں سنو، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہارے کمر کے حصے کو پکڑ کر کے جہنم کی اس ابدی آگ سے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ، اور تم ہو کہ اس میں گرتے ہوئے جا رہے ہو، تم ہو کہ تم ماننے سے باز نہیں آ رہے ہو، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو، الٹے سیدھے کام کر رہے ہو۔ اگر احسان یہ محبت کا سبب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے محسن ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں سنو، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، جنت سے قریب کر دینے والی تمام چیزوں کو میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے، اور اسی طرح سے جہنم سے دور کر دینے والی تمام چیزوں کو میں نے بیان کر دیا ہے، لہذا بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس شخص کے عمل کا ترازو پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو گیا، جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسی زندگی میں ہوگا جو زندگی خوش ہوگی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جب وہ زندگی خوش ہوگی تو وہ زندگی جس آدمی کو ملے گی وہ کتنا خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کی اماں حاویہ ہے، ماں کہا گیا ہے، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، کہا اس کی اماں حاویہ ہے، یہ بات بتانے کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ اماں کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ ماں دہکتی ہوئی آگ ہے، اور جب وہ ماں ہے تو اس میں جانے والے بچے اس کے بیٹے ہیں، جانے والے لوگ اس کے بیٹے ہیں، تو کتنی بری ماں ہے اور کتنے برے بیٹے ہیں۔ اور جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، سینے سے چمٹاتی ہے، جہنم میں کوئی چلا گیا تو جہنم ماں ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رہے گی، اس کو چھوڑے گی نہیں۔ یاد رکھیے، نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اگر احسان یہ محبت کا سبب ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ قابل ہیں۔ ایک چوتھی چیز ہے کمال، کہ آدمی کسی سے کمال کی وجہ سے، اس کے ہنر کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے۔ آج نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہیں؟ یہ ناچنے والے جو ہیرو اور ہیروئن ہیں ان کو آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو اسوہ اور اپنا نمونہ مانتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سیریل پر تھرکنے والی لڑکیوں کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں۔ رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل مانو، صحابہ کرام اور صحابیات کو اپنا آئیڈیل مانو۔ کیوں؟ اس لیے جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارے نوجوان ان ہیرو اور ہیروئنز کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو، لائف کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ابھی میں اس کی دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل اور اپنا اسوہ مانتے ہیں، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر کمال، ہنر یہ محبت کا سبب ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے۔ حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اخبرنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امیر المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ذرا بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھو، معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے۔ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ قرآن کے ایک ایک حکم پر، قرآن کے ایک ایک اصول کے اوپر آپ نے عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ قرآن کے پیکر میں ڈھل کر کے آپ نے دنیا کو دکھا دیا ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ وہ شخصیت جو قرآن کے پیکر میں ڈھلی ہوئی ہو، اس سے بڑا کوئی باکمال ہو سکتا ہے؟
لہذا اگر کمال یہ محبت کا سبب ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کے سب سے زیادہ قابل اور محبت کے سب سے زیادہ لائق ہیں۔ ایک سوال اور ہے کہ محبت کتنی کی جائے، اس کی مقدار کیا ہے؟ سوال آتا ہے، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو کتنی کرے محبت؟ تھوڑا سا یا اتنا سا؟ کتنی محبت کرے؟ حدیث صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میری امت کے لوگوں سنو، کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی آل و اولاد سے، اس کے بیٹے سے، اس کے بیٹیوں سے، اس کے پوتے سے، اس کی پوتیوں سے، اور اس کے والدین ماں باپ سے، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا محبت کتنی کرنی ہے؟ اپنے آل و اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تب کوئی آدمی مومن کامل اور مکمل ایمان والا ہو سکتا ہے۔ یہ مقدار بتائی گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے مجھے میری اپنی جان کے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان جا کر کے مکمل ہوا ہے۔ ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں، ٹٹولیں اپنے ایمان کو۔ رسول اللہ کی سنتیں پامال ہوتی ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے پیروں تلے رودی جا رہی ہیں، مگر ہمارے پیٹ پر بل نہیں پڑتے، ہماری پیشانیوں پر پیشانیاں شکن آلود نہیں ہوتی۔ صرف زبانی محبت ہے، یہ کھوکھلی محبت ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، مگر حقیقت میں رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو رسول کے نقش قدم کی پیروی کرتے، رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے۔ محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم رسول سے یا کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کچھ ہوتا ہے، کچھ فائدہ ملنا چاہیے۔ رسول اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري في كتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ لیکن کیسے سوال ہو رہے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ آج لوگ سوال کیسے کرتے ہیں، مولوی صاحب بینک کا سود مجبوری کی حالت میں کھانا کیسا ہے؟ سوال دیکھ رہے ہیں. صحابی رسول کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی؟ انہیں جنت اور جہنم کی فکر ہوا کرتی تھی، آج ہمیں کھانے کی فکر ہو رہی ہے. بینک کا سود مجبوری کی حالت میں کھانا کیسے؟ اللہ اکبر. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے موضوع کے اوپر، اور کہ انہوں نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، جنت کے اندر تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ساری چیزیں ملیں گی، تمہاری خواہشات پوری ہوں گی جنت کے اندر. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب ابھی آپ بولے کہ جنت میں سب کچھ ملے گا، جنت میں حقہ ملے گا کیا، سگریٹ ملے گا کیا؟ مولوی صاحب نے کہا جی جنت میں حقہ بھی ملے گا، سگریٹ بھی ملے گا، لیکن جنت میں چونکہ آگ نہیں ہے اس کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا.
جاؤ گے جہنم میں. سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے, سوال برائے علم, سوال برائے عمل ہونا چاہیے. تو صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ کا جواب دیکھیں, وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا, تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے, ایک بات ہے میرے اندر. کہا کیا؟ کہا الا انی احب اللہ ورسولہ, کوئی خاص تیاری نہیں ہے میرے لیے, میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے, مگر ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت, تو جس سے محبت کرتا, دیکھو دلیل, جو جس سے محبت کرے گا اس کا اجر اسی کے ساتھ ہوگا. تو جس سے محبت کرتا ہے نا, تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے, قال انس, حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے, زندگی میں کبھی اتنا خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنا نبی کے اس جملے نے ہم کو خوش کر دیا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے نبی سے محبت ہے, میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے حضرت ابو بکر سے محبت ہے, مجھے عمر بن خطاب سے محبت ہے. وارجو ان اکون معهم, اور امید کرتا ہوں کہ میرا بھی حشر انہی کے ساتھ ہوگا, میں بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا, ان سے محبت کرنے کی وجہ سے. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, اگرچہ میرے عمل نبی کے عمل جیسے نہیں ہیں, اگرچہ میرے اعمال ابو بکر اور عمر بن خطاب کے اعمال جیسے نہیں ہیں, مگر محبت کی بنیاد پر میں امید کرتا ہوں کہ میرا حشر نبی کے ساتھ ہوگا, عمر کے ساتھ ہوگا اور ابو بکر کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. وقت اجازت نہیں دیتا, ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے چھوڑے ہوئے نقوش کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ایمان خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.